اللہ کی ذات نا بڑی انصاف کرنے والی ہے۔ اس کہانی میں آپ کو واضح معلوم پڑے گا، کچرے کے ڈھیر پہ بوری کے اندر بند لاش پڑی ہے اور کتے اس بوری کو کھینچ رہے ہیں۔ بوری کے باہر خون بھی نکلا ہوا ہے۔ جب لوگ جمع ہوئے، کتوں کو وہاں سے بھگایا، ایک بندے نے ہمت کر کے بوری کا منہ کھولا ہے۔ جب ہی بوری کا منہ کھولا ہے، دیکھتا ہے کہ اندر ایک بوڑھا شخص ہے، اس کی لاش ہے۔ اس کی ناک سے خون نکل نکل کر اس کی مونچھوں پہ اور داڑھی پہ جم چکا ہے۔ سردیوں کا موسم ہے، دسمبر کا مہینہ ہے، سردی بھی جما دینے والی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اکلوتا بیٹا اکثر دکھ دیتا ہے۔ لاڈلا بیٹا تھا، اس کی ہر ماں باپ نا حرف اخیر سمجھتے، اس کی ہر بات پہ لبیک کہتے، آمین کہتے۔ بیٹا بڑا ہوتا گیا، بیٹا بگڑتا گیا۔ جب بیٹا پہنچا یونیورسٹی میں تو اس کو اپنے ہی طرح کی ایک لاڈلی بگڑی ہوئی لڑکی سے پیار ہو گیا۔ اب یہ نا پیار کی پینگیں پروان چڑھ رہی ہیں، جنہیں مرنے کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں۔ لڑکی کہتی ہے ہم شادی کر لیں۔ لڑکا گھر آتا ہے، اپنے ماں باپ سے کہتا ہے مجھ کو ایک لڑکی پسند ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ماں باپ کہتے ہیں بیٹا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، پہلے ہم جائیں گے، لڑکی کون ہے، اس کی ماں کیا کیسی ہے، باپ کیسا ہے، لڑکی کو سلیقہ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ لڑکا کہتا ہے یہ اتنی لمبی تحویل باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ سے مشورہ نہیں مانگا، میں بتا رہا ہوں آپ کو، اگر آپ نے شادی میں آنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں شادی کر کے آپ کی بہو کو گھر لے آؤں گا، وہاں سے ملاقات کر لینا۔ اب مائی بابا پریشان دیکھتے ہیں، ہمارا بیٹا اتنا بڑا فیصلہ کر لیا اور ہمیں کچھ بھی پوچھا نہیں ہے۔ آخر مہمانوں کی طرح وہ ماں باپ نا اس کی شادی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ شادی ہوتی ہے، اس کی بہو بیوی جو گھر آ جاتی ہے۔ بیوی جب گھر آتی ہے نا، بیوی کے ماڈرن سٹائل کی تھی، بال کٹے ہوئے، ٹائٹس کپڑے پہننے، ڈسکو کلب، جینز، اور اس کے یار دوست آتے گھر پہ ملنے کے لیے۔ تو لڑکی نے اپنے شوہر سے کہا یہ تو تمہارے ماں باپ اولڈ فیشن ہے، میرے دوستوں کے سامنے آ جاتے ہیں، میری بڑی بےزتی ہوتی ہے، اپنے ماں باپ کو سلیقہ سکھاؤ۔ دوسرا ایک گھر ہے گلیوں میں، گندی نالیاں، کیسا ماحول میں تم رہتے ہو، بہت اولڈ لوگ ہو تم ہو۔ لڑکا جاتا ہے اپنے ماں باپ کو کہتا ہے جب میری بیوی کے مہمان ہیں تو سامنے مت آیا کرو، وہ شرمندگی ہوتی ہے، کیسے اولڈ طرح کے لوگ ہیں۔ اور ماں باپ پریشان، دیکھ ہمارا بیٹا ہے بجائے ہماری سپورٹ کرنے کے اپنی بیوی کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اگر ڈانٹ کے آتا ہے، 2-3 دن بعد بیوی کہتی ہے اس گھر کو بیچو یہاں سے، یہ گھر گلیوں میں جو میرے مہمان ملنے آتے ہیں، دوست آتے ہیں، ان کی گاڑی دور روڈ پہ کھڑی کرنی پڑتی ہے، روڈ پہ گھر لیں گے۔ پھر جاتا ہے ماں باپ سے کہتا ہے میری بیوی نے کہا ہے گھر بیچنا ہے تو گھر بیچنا ہے، ہم گھر چاہیے روڈ کے اوپر، گلیاں گندی ہیں، یہاں پہ گند پڑا رہتا ہے، لوگ گندے ہیں، اور جو محلے کی عورتیں آپ کے پاس بیٹھ جاتی ہیں آ کے، اور شام تک یہیں پہ گپ شپ لگتی رہتی ہے۔ گھر ہے کوئی سرایا تھوڑی ہے جو ساری عورتیں ہم یہاں کٹھی کی ہوتی ہیں۔ ماں باپ سمجھاتے ہیں بیٹا اس میں تمہاری یادیں ہیں، ہمارے ماں باپ کی یادیں۔ لڑکا کہتا کچھ مجھ کو مت سننا نہیں ہے، یہ گھر بیچنا تو بیچنا ہے۔ آخر ماں باپ ضد میں آ گئے، اس کی بیٹے کی ضد کے ہار گئے، گھر بیچ دیا۔ گھر بیچنے کے بعد اب لڑکی سوچتی ہے جو اس کی بیوی ہے کہ اتنا ٹارچر کیا ہے اس کے ماں باپ پہ، پھر بھی جان نہیں چھوڑتے، وہ چاہتی تھی کہیں سے بھاگ جائے، نکل جائے یہاں سے۔ اب بوڑھے شخص نے سب سے سمجھدار کام یہ کیا کہ مکان اپنے نام پہ کیا تھا، مکان بیٹے کے نام پہ نہیں کیا تھا، اور اس کو دکھ تھا کہ مکان میرے نام پہ کیوں نہیں کیا۔ اب لڑکی کو نا اسے بڑا غصہ تھا کہ میں بوڑھے کو نا بدلہ لینا ہے۔ اب سوچا کہ بدلہ لینے کا جو ویک پوائنٹ تھا نا اس کی بیوی تھی، یعنی اس کی ساس۔ اس نے دھکا دیا ساس کو، ہلکا سا دھکا، کافی بھاری پڑ گیا، وہ سیڑھیوں سے لڑکتی ہوئی نیچے آئی ہے اور دم دے گئی، دنیا فانی سے کوچ کر گئی۔ اب یہ بیٹے کو بھی معلوم ہے اور اس کی بیوی کو معلوم ہے کہ ہم نے جو قتل کیا اپنی ماں کا۔ اب لڑکی کہتی ہے دیکھ تیرے باپ کو اگر معلوم پڑ گیا نا کہ ہم نے تمہاری ماں کو مارا ہے تو شاید یہ مکان کسی اور کے نام پہ لگا دے، اپنے باپ کو مار دیتے ہیں۔ لڑکا کہتا ٹھیک ہے۔ لڑکا سگا باپ بیٹا جو ہے نا اپنے باپ کو مارنے پہنچ گیا۔ بیٹا چادر میں سو رہا تھا بستر پہ، لاتوں سے، مکوں سے، ڈنڈوں سے مارنا شروع کر دیا۔ جب دیکھا کہ چادر خون سے بھر گئی ہے تو باپ کو ڈالا بوری میں کہ مر گیا ہوگا، ڈال کے بوری میں جناب بوری بند کی ہے۔ سردیوں کا موسم ہے، مغرب کا ٹائم ہے جب یہ مارا باپ کو، لے کے پہنچ گیا کچرا کنڈی میں جو شہر سے دور تھی، اور وہاں پھینک کے آ گئے۔ باپ کی تلاشی بھی نہ لی کہ باپ کی جیب میں آئی ڈی کارڈ بھی ہے، وہاں پھینک کے آ گئے۔ وہ گھر میں آ کے چادر صاف سوف کر دیا، آرام سے سو گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ وہاں پہ لوگوں نے دیکھا ہے کہ بوری میں کچھ چیز پڑی ہے، خون نکلا ہوا ہے، کتے کھینچ رہے ہیں بوری کو۔ لوگوں نے کتوں کو بھگایا، بوری کا منہ کھولا۔ جب بوری کا منہ کھولا دیکھتے ہیں کہ بوری کے اندر ایک بوڑھا آدمی ہے، اس کی لاش پڑی ہے، اور اس کی لاش سے خون نکل کے ساری داڑھی پہ، مونچھ پہ جم چکا ہے۔ سردیوں کا موسم تھا، جمادن والی سردی تھی۔ پولیس کو کال کی، پولیس نے آ کے تحقیق شروع کی، اس کی جیب سے آئی ڈی کارڈ وغیرہ نکل آیا۔ گھر تک پہنچے ہیں، گھر پہنچنے کے بعد
ڈور بال بجاتے ہیں بجاتے ہیں بجاتے ہیں، کوئی آ نہیں رہا۔ کافی دیر بعد آنکھیں ملتا ہوا اس کا جو بیٹا ہے آتا ہے، جی میرے گھر میں پولیس، خیریت، کیوں آپ یہاں پہ آئے ہیں؟ کہتے ہیں تمہارا باپ کدھر ہے؟ کہ سو رہا ہوگا کمرے میں، کیوں کیا کام ہے اس سے آپ کو؟ کہتا ہے وہ ہم کو نا وہاں بوری میں ایک بندہ ملا ہے، اس کے آئی ڈی کارڈ سے آپ کا باپ کا آئی ڈی کارڈ تھا، وہ شاید آپ کا باپ ہوگا۔ میرے باپ کا مرڈر ہو گیا؟ کہتا ہم نے ابھی تو کہا ہی نہیں مرڈر ہو گیا۔ اب ان کو یہیں پہلا کلو مل گیا، بھائی ٹھیک ہے یہیں پہ سارا کام ہوا ہے۔ اس نے کہا اچھا گھر میں کون کون ہے، جلدی صاحب سامنے آئے۔ وہ کہتے ہیں جی میرا باپ نا اصل میں اس کو بھولنے کی عادت تھی، وہ رات کو نیند میں بھی چلتا تھا، کوئی نیند میں چلتا کہیں باہر چلا گیا ہوگا، اس کے پاس موبائل بھی ہوتا ہے، کچھ پیسے بھی ہوتے ہیں، کسی نے مرڈر کر دیا ہوگا اور پھینک دیا ہوگا کچرے پہ اوپر۔ ایسا کریں آپ کے باپ کی لاش ہمارے حوالے کریں، ہم کفن دفن کا بندوبست کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اچھا ایسے تو نہیں ہوگا نا کفن دفن کا بندوبست، پہلے ہم پوری تحقیق کر لیں۔ لیڈی پولیس کو بلایا، اس کی بیوی کو لے گئے، پوچھو اس سے جا کے، اور شوہر کو لے گئے علیحدہ، پوچھو اس سے۔ جب دونوں کے معاملات ٹیڑھے میڑے ہوئے، اس کی جو بیوی تھی نا، اس کو تھوڑا ٹارچر کیا تو مان گئی، کہتی ہے میں نے کچھ نہیں کیا، میں صرف ساتھ گئی تھی، میرے شوہر نے مارا ہے۔ لو جی شوہر کے سامنے بیوی کو لے کے آیا، ہاں بھائی تمہاری بیوی یہ کہ تم نے قتل کیا ہے۔ آخر ان کو جناب سزا ہو گئی، قاتل ثابت ہو گئے۔ سزا ہوئی شوہر کو 14 سال کی، اور بیوی کو سزا ہوئی ہے، تھوڑی دیر بعد چھوٹ گئی بیوی، کیونکہ اس کا بچہ تھا، گود میں بچہ تھا 2 سال کا۔ جب بیوی پہلی بار ملنے گئی نا حوالات میں، جیل میں اس کو، تو شوہر نے منع کر دیا کہ یہاں کا ماحول اچھا نہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، عورتوں پہ جملے کستے ہیں، یہاں مت آنا۔ بیوی دوبارہ ملنے نہیں گئی اس کو کبھی بھی۔ آخر 14 سال پورے کرنے کے بعد بیوی اس کا شوہر چھوٹ کے آتا جیل سے۔ بیوی اور اس کا جو بیٹا تھا وہ جوان ہو چکا تھا۔ اب بیٹا باہر کھڑا ہے، جیل کے باہر گاڑی میں بیٹھا ہے، بیوی کہتی ہے، اس کی ماں کہتی ہے دیکھو بیٹا وہ جو حوالات سے نکل کے آ رہا ہے سفید سوٹ والا، وہ تمہارا باپ ہے۔ لڑکا بڑا خوش ہوتا ہے، پہلی بار باپ سے مل رہا ہے، گاڑی سٹارٹ کرتا ہے، چل پڑتا ہے باپ کی طرف۔ باپ کے پاس پہنچ کے خوشی میں ایکسائٹیڈ میں نا، بجائے بریک پہ پاؤں آنے کے، اس کا پاؤں آ جاتا ہے ریس پہ، اور باپ کو گاڑی دے مارتا ہے۔ باپ جا کے لگتا ہے جیل کی دیواروں کے ساتھ، اور وہیں پہ دم دے جاتا ہے۔ وہ ٹائم بھی مغرب کا ہے اور موسم بھی سردیوں کا ہے، دسمبر کا مہینہ ہے۔ اس کی ناک سے خون نکلا اور اس کی مونچھوں پہ اور داڑھی پہ جم گیا۔ جیل میں رہتے رہتے اس نے داڑھی بھی رکھ لی اور مونچھیں بھی بڑھ گئی تھی اس کی۔ دنیا مکافات عمل ہے۔ بیٹے کو سزا مل گئی اس طرح، اور بیوی نے جناب شوہر کے ہوتے ہوئے بھی نا ایک نا بے وجہ سی زندگی گزاری، لوگوں کے رحم و کرم پہ رہے۔ اور ہوتا ہو کیا، اور تو اور اب جب 14 سال بعد شوہر چھوٹ رہا ہے، تو جناب اس کی بیٹے کے ہاتھوں شوہر کی جو سی لوگوں کے سامنے ایکسیڈنٹ کی موت واقع ہو گئی۔ دنیا بڑی مکافات عمل ہے۔ آپ ظلم کرتے ہو تو سوچتے ہو شاید آپ کوئی دیکھ نہیں رہا، یا آپ طاقتور ہو بچ جاؤ گے، کبھی نہیں بچ سکتے۔ انصاف ملے یا نہ ملے، اللہ کی ذات انصاف کرتی ہے۔ اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔